الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غیر مسئلۃ وعنت علیہ. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، امارت عہدہ خود نہیں مانگنا. فإنک ان اعطیتها عن مسئلۃ وکلت الیہا، اگر تم نے خود مانگا، عہدہ تم نے خود مانگا تو تمہیں اس عہدے کے سپرد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد نہیں ہوگی. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْتَ عَلَيْهَا، اور اگر بغیر مانگے عہدہ تمہیں دیا گیا، مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت ہوگی، مدد ہوگی. ایک دوسری روایت میں ہے من طلب القضاء وسأل بالشفعاء وکیل الی نفسی، جو قضاء کا عہدہ خود مانگے اور سفارشیں لڑائے، اس کے لیے سفارشیں کروائے تو اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور نفس اس کے ساتھ پھر کھلتا ہے. ومن اکرہ علیہ، اور جس کو مجبور کر دیا جائے، جس کی تشکیل ہو جائے، جس کو خود کہا جائے کہ تم یہ عہدہ لے لو. اکرہ علیہ انزل اللہ علیہ ملکا یسددہ، اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتہ نازل فرماتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ جو آج کل دینی جماعتوں میں بھی ایک دوڑ چل جاتی ہے عہدہ مانگنے کی، اور پوری اس کے لیے ایک مہم چلائی جاتی ہے، لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں، اپنی لابی کی جاتی ہے کہ آپ میرے لیے کوشش کرنا، عہدہ مل جائے، میں جنرل سیکرٹری بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، میں خزانچی بن جاؤں، میں مدرسے کا محتمم بن جاؤں. تو یہ صحیح نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دو چچا زاد بھائی تھے، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلیں. تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو اختیارات دیے ہیں تو ہمیں بھی کوئی عہدہ دے دیں. خود مانگا، عہدہ مانگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا واللہ لا نولی ھذا العمل احدا سألہ او حرص علیہ، اللہ کی قسم ہم یہ عہدہ اس شخص کو نہیں دیتے جو خود مانگے یا اس کے دل میں حرص اور لالچ ہو، عہدے کا حرص اور لالچ ہو تو اس کو ہم نہیں دیتے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں جو ان کے عزیز تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو عہدہ نہیں دیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں دیا، یعنی خلفائے راشدین نے کسی نے بھی ان کو عہدہ نہیں دیا اور انتقال کے وقت تک ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا. تو یہ بہت بڑی تباہی ہے، فساد ہے ہمارے دین کا، ہماری دینی تحریکوں کا، جماعتوں کا. اور یہ جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں مدارس میں، پوری زندگی وقف کرتے ہیں، یہ سارے وسائل خرچ ہوتے ہیں، توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، جا کر کہاں برباد ہوتی ہیں؟ حب مال اور حب جاہ، مال کی حرص، مال کی لالچ، مال کی محبت اور جاہ کا حرص، مجھے عہدہ مل جائے، منصب مل جائے. اور فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی قطیع غنم، دو بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے، وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رات بھر وہ چیر پھاڑ کرتے رہیں اور ان کا جو مالک ہو وہ بے خبر، اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ صبح تک پوری رات میں اس ریوڑ کو کتنا برباد کر دیں گے. فرمایا اس سے زیادہ مال کی محبت اور عہدے کی محبت، حرص اور لالچ انسان کے دین کو تباہ کر دیتی. اس لیے جب بھی کسی ادارے میں جائیں، کسی تحریک کا حصہ بنیں، کسی جماعت کا حصہ بنیں، تو عہدہ نہ مانگیں، خدمت کریں، قربانی دیں. یہ دین سارا ملا ہی قربانی پر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رتبے تقسیم ہوتے ہیں وہ قربانی پر، قربانی دینے پر
لینے پر نہیں. اگر آپ قربانی دینے پر آ جائیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے روحانیت بھی آئے گی، نفسانیت سے بھی دور رہیں گے، اور آپ کا دین بھی ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نصرت آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کا خیال رکھنا چاہیے، اخلاص ہو، اجتماعیت ہو اور قربانی دینے کا جذبہ ہو. دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.